تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہے کوئی ایسا. اٹ واز اے گراؤنڈ بریکنگ ورک. اس کے بعد پھر تھیٹر تبدیل ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ نئی آڈینس کریٹ ہوئی جس سے تھیٹر کا ایک کمرشل پہلو جو ہے وہ بہت مضبوط ہوا. یعنی فنکار سرکاری امداد ملنے پہ ہی ڈرامہ وغیرہ کر سکتے تھے، لیکن وہ بھی بمشکل تمام فیسیں دینا آرٹسٹوں کی مشکل ہو جاتا تھا. کئی پھر دوستی یاری میں ہی کام کر کے چلے جایا کرتے تھے. اور اس طرح سے پھر ایک کمرشل آسپیکٹ جو تھا وہ بہت میگر تھا، معمولی تھا، نہ ہونے کے برابر تھا. تو لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آرٹ تو ہے لیکن یہ ایک کمرشل آرٹ ہے. تو کمرشل آرٹ کا کیا مطلب کہ اس کے ساتھ آپ کا رزق روٹی بھی وابستہ ہے. تو آپ اگر یہ ڈرامہ کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے گھر کا چولہا بھی نہیں جلا پا رہے اس سے، اور سارا دن کام کرنے کے باوجود جب رات کو واپس جاتے ہیں تو آپ بیوی بچوں سے منہ چھپا کے کہیں کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ پوچھیں گے کہ یہ کیا کر کے آئے ہو، کیا کما کے لائے ہو. تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، اس لیے آپ کہیں سائڈ پہ ہی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر اکثر دوستوں کی محفل میں ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں کہ گھر جا کے کیا شکل دکھاؤں گا. تو ہے کوئی ایسا نہیں، ایک یہ تبدیلی بھی پیدا کر دی تھیٹر کے اندر. اب تماشائیوں کی کمی نہ رہی، لوگ جوق در جوق آنے لگے ڈرامہ دیکھنے. بہت فرق پڑ گیا اس ڈرامے کی وجہ سے. اور دوسرا یہ ہوا کہ اب کیونکہ میں نے تو تقریباً مجھے تو وہ شروع سے ہی عادت ڈالی گئی تھی کہ اپنے آرٹسٹ خود ہی لے کے آؤ کہیں سے بھی، ہمیں نہیں پتہ. تو تم یہ جو کمرشل آرٹسٹ ہیں یا سیزنڈ آرٹسٹ ہیں ان کو نہیں لے سکتے. تو وہ مجھے ایک عادت پڑ گئی ہوئی تھی ٹیلنٹ ہنٹنگ کی. تو اس لیے میں نے زیادہ انحصار نہ کیا. ہے کوئی ایسا کہ کاسٹ سلیکٹ کرتے وقت، اور میں نے علی اعجاز کو کاسٹ کیا، اور پھر نجمہ بیگم کو کاسٹ کیا، راج رانی. اور تو کوئی بھی شاید سکھا قسم کے یا سکہ بند قسم کے آرٹسٹوں میں سے اور کوئی بھی نہیں تھا. وہ ایک لڑکی کا کیریکٹر تھا، وہ بھی بالکل نئی لڑکی، میں پروین توسم، وہ بھی لے کے آیا میں ہے کوئی ایسا کے لیے. اور پھر جو ڈرامہ کلاس کے لڑکے تھے، رفعت اسلام صدیقی اور اشفاق رسول، نذیر،
میں خود بھی اور سلیم قریشی بھی، یہ سب ہم اسی سے ساری کاسٹ بنائی، اور یہ سب کے سب سپر ہٹ ہوئے اس ڈرامے کے اندر. اب کیونکہ ملک کا کریکٹر بہت اسٹرانگ کریکٹر تھا، اور وہ میری فنگر ٹپس کے اندر تھا. میں نے اس کو بڑے لمبے عرصے تک اس کا مشاہدہ کیا ہوا تھا. تو وہ جو لکھا تھا میں نے وہ بھی بہت اسٹرانگ تھا، اور پھر مجھے کرنے میں بھی وہ اس کو کوئی دشواری پیش نہ آئی. تو میرے لیے وہ بہت فائدہ مند رہا. اس کی جو آبزرویشن تھی میری وہ اس کریکٹر کی، وہ میرے لیے بہت فائدہ مند رہی. اور وہ اس طرح وہ پرفارمنسز بہت خوبصورت ہوئیں. علی اعجاز نے، میں اس کا ذکر لازمی کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑے فنکار کے طور پہ اس ڈرامے میں اپنے آپ کو منوایا. وہ اس قدر ڈوب کے اس نے وہ کریکٹر، اس نے بھی یقیناً کسی نہ کسی کو اسٹڈی کیا ہوگا. لیکن وہ ہر آرٹسٹ کے اپنے سیکریٹس ہوتے ہیں، وہ سب لوگ بتانا پسند بھی نہیں کرتے. لیکن میں تو ایک تعلیمی حوالے سے جو بھی میرے مشاہدات ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، جو بھی میرا علم ہوتا ہے، میں اسے پھر پھیلانے کی کوشش کرتا رہا ہوں ہمیشہ. تو دل کھول کے میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ساتھی تھے، ان کو میں بتایا کرتا تھا، اور ایک قسم کا لیڈنگ فرام دا فرنٹ ان کو ان کے کریکٹر بھی کر کے بتایا کرتا تھا کہ اس طرح کرو. تو وہ ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا تھا. تو لیکن وہاں بہرحال میں علی اعجاز کا ذکر کر رہا تھا کہ بہت بڑی پرفارمنس اس نے دی، بہت بڑی پرفارمنس. لوگ یعنی دم بخود رہ جاتے تھے ہماری 3-4 لوگوں کی کم از کم پرفارمنسز دیکھ کے. وہ پھر اس میں یہ اس وقت تو شکر الحمدللہ کہ سارے معاملات بڑے ٹھیک ٹھاک گئے. علی اعجاز بھی بہت خوش تھا، حالانکہ وہ سینئر آرٹسٹ تھا ہم سے تھوڑا سا، لیکن کبھی کوئی سینیورٹی جونیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس وقت پیدا ہوا. تو سب نے بڑا شیر و شکر ہو کے اس ڈرامے کے لیے کام کیا، اور سب کریکٹر اپنی اپنی جگہ پہ نگینوں کی طرح جڑے ہوئے تھے. اور پھر راج رانی نے جو کریکٹر کیا تھا وہ بیچ میں ڈرامے کے، کیونکہ اس کے ذہن میں کچھ تلخی تھی، وہ ظہور احمد صاحب کے ساتھ جو بات ہو گئی تھی، تو ہمارے ذہن میں بھی اس کے بارے میں یقیناً کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی. تو ایک دن اس نے کہیں جا کے وہ کسی کے ساتھ جو ٹکٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا اس کے ساتھ جا کے کوئی اونچ نیچ کر دی. وہ تھوڑا سا تیز مزاج کی خاتون تھیں، تو وہ اس نے مجھ سے شکایت کی. تو اتفاقاً میں بھی وہاں پہ چلا گیا. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ اس طرح مجھے دبا رہی ہیں اور یہ ہے وہ. تو میں نے تھوڑا سا ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ میرے ساتھ بھی الجھ پڑیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ سکہ بند قسم کے آرٹسٹوں میں سے تھیں، اور پھر خواتین ملتی بھی بڑی مشکل سے تھیں اس زمانے میں ڈراموں میں کام کرنے کے لیے. تو وہ تھوڑا سا اپنی اس پوزیشن کی وجہ سے انہوں نے مجھے بھی دبانے کی کوشش کی. تو میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا یہ تو بات مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے دھمکی دے دی کہ میں تو پھر شام کو نہیں آ رہی، پھر کسی اور سے کروا لو. تو میں تو وہ کھڑا کھڑا دم بخود رہ گیا. میں نے کہا یہ کیا بات کہہ دی انہوں نے؟ تو
میں نے کہا جی پھر آپ کی مرضی ہے، آپ اگر ایسا ہی چاہتی ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ نہ آئیے گا، میں کر لوں گا کوئی بندوبست. اور وہ سچ مچ چلی گئی. مجھے تو پھر ہاتھ پاؤں کی پڑ گئی. میں پھر بھاگا اور جا کے میں نے عالیہ بیگم کو پکڑا. اب ہمارے پاس وقت بھی چند گھنٹے ہی تھے، تو میں نے آ کے ان کو پھر اسٹیج کے اوپر ریہرسل کروائی، رٹا لگوایا، سب کچھ. 4-5 گھنٹوں کے اندر، اور وہ اتنی شارپ تھی خاتون ماشاءاللہ کہ انہوں نے سب کچھ سمجھ دیا. کریکٹر کو بھی بڑی اچھی تھا، کیونکہ میں ان کو کر کے بھی بتا رہا تھا. تو وہ خود بھی بہت ماشاءاللہ بہت اچھی فنکارہ تھیں. عالیہ بیگم ہماری تھیٹر کی ایک سینئر فنکارہ ہوا کرتی تھیں اس وقت. تو انہوں نے پھر وہ اس دن سے پھر شام سے وہ کریکٹر انہوں نے کرنا شروع کر دیا. تو میں ایک اور بڑے امتحان سے بھی سرخرو ہو گیا. اور وہ پھر عالیہ بیگم نے اتنا خوبصورت وہ کریکٹر کیا، اتنا خوبصورت کہ وہ راج رانی کا تو ہمیں پھر یاد ہی نہ رہا کہ نجمہ بیگم بھی اس ڈرامے میں کام کرتی تھیں. لیکن بہرحال یہ بھی ایک مصحب ہوا تھا، لیکن وہ پھر سنبھل گیا معاملہ. تو لیکن وہ پھر نجمہ راج رانی نے پھر میرے بارے میں خواہ مخواہ ادھر ادھر باتیں کرنی شروع کر دیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی. ایک تو وہ ظہور صاحب کو بھی انہوں نے ڈانٹا، تو پھر مجھے بھی ڈانٹا، اور وہ جو تھا بکنگ پہ بیٹھا ہوا لڑکا اس کو بھی ڈانٹا، وہ سب کو. تو ہم نے کوشش کی ان سے وہ کرنے کی، لیکن وہ تو ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھی. تو بہرحال وہ نبھ گیا. تو اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہے کوئی ایسا نے تھیٹر کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا. ایک تو اور بھی پہلو یہ تھا کہ یہ ایک پنجابی ڈرامہ تھا. اس سے پہلے صرف جو میرے نالج میں ہے وہ ایک تو شاید سجاول ڈرامہ ہوا تھا اس ڈرامے سے پہلے، اور ایک جنگل کا راکھا آرٹس کونسل میں. ڈارنس گارڈن کے اوپن ایئر تھیٹر میں ایک پنجابی ڈرامہ ہو چکا تھا پگ کے نام سے، ظہور شمسی کا لکھا ہوا. وہ بھی بہت اچھا گیا تھا، لیکن وہ تھا ایک قسم کا فلمی سبجیکٹ ہی تھا. گاؤں کی کہانی تھی، اور بہت اچھا تھا اور اپریشیٹ بھی ہوا. لیکن یہاں آرٹس کونسل کے اندر جو ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ آڈینس تھی، وہ تو پنجابی ڈرامہ 2 جو چلے تھے وہ تو بالکل بھی ریسیو نہیں ہوئے، نہ سجاول نہ جنگل کا راکھا. تو ہو سکتا ہے، میں نے تو ڈرامے دیکھے نہیں تھے، لیکن ہو سکتا ہے وہ بہت اچھے ڈرامے بھی ہوں، لیکن ان کو کوئی اتنی پذیرائی نہیں ملی. تو یہ ڈرامہ جو ہے اس کو بچہ اس کے بارے میں بات کرتا تھا، پورے شہر میں ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا تھا یہ ڈرامہ، اور لوگ اس کے جملے دہرایا کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے. اور میرا نام ملک ہوری پڑ گیا تھا اور علی حجاز بے وجہ کے نام سے مشہور ہو گیا. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ پنجابی ڈرامہ اور اس قدر ہٹ ہونا کہ اس کو کوئی یعنی نہ تو سوفسٹیکیٹڈ آڈینس، نہ ہی عوام، نہ کوئی اور کسی بھی قسم کی آڈینس آپ لا کے بٹھا دیں، سب کے سب
اس کی تعریف میں رطب اللساں ہو جاتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق پڑا. تو اب اور بھی بہت ساری چیزیں اس ڈرامے کے بعد، وہ یہ کہ میں تو خیر پہلے ہی نئے نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کرواتا تھا. تو اس کے بعد تو پھر نئے آرٹسٹوں کو انٹروڈیوس کروانا ہر ڈرامے کے اندر بڑی عام سی بات ہو گئی. اور میں نے تو اپنے ہر ڈرامے میں پھر تقریباً نئے ہی آرٹسٹ لیے. تو اس ڈرامے نے بہت سارے نئے ریکارڈ قائم کیے. پیسہ آنا شروع ہو گیا تھیٹر میں آڈینس کے ذریعے، اور نئی نئی آڈینس آنا شروع ہو گئی. ڈرامے کے لیے نئے نئے فنکار، نئی نئی خواتین ملنا شروع ہو گئیں. اور اس ڈرامے کے چند کیریکٹر بڑے زبردست ہٹ ہوئے. علی اعجاز کو تو خیر اس کے کیریئر میں پھر بہت بوسٹ ملا. اس کے بعد اسے انسانیت فلم میں شباب کرانوی نے کاسٹ کیا، اور پھر وہ فلم انڈسٹری کے اندر بھی چھا گیا. تو بہت بہت یعنی میں اب کیا عرض کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کی. میں اس کے بعد ایک مستند سکہ قسم کا سکہ بند ڈرامہ نگار، ہدایت کار، اداکار تسلیم کر لیا گیا. تو اب لوگ مجھے بابوں کی طرح ٹریٹ کرنے لگے. شکر الحمدللہ. یہ ساری چیزیں ہے کوئی عرصہ کے بعد وقوع پذیر ہوئیں، جو کہ بہت اچھی تھیں، بہت مثبت تھیں. اور خواتین و حضرات، میں یہاں آپ کے ساتھ ایک اور بڑی مزیدار چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیے، آپ دیکھ کے ضرور لطف حاصل کریں گے. یہ اس زمانے کی میری تصویر، جب میں ایک مستند ہدایت کار، ڈرامہ نگار، اداکار تسلیم کر دیا گیا. یہ میری اس وقت کی تصویر ہے، آپ ذرا دیکھیے. جو لوگ مجھے نہیں جانتے تھے تو انہوں نے اسٹیج کے اوپر مجھے ملک کے گیٹ اپ میں ہی دیکھا، اور اس کے بعد پھر جب عام زندگی میں ملاقات ہوتی تھی تو وہ ایک دم سے حیران رہ جاتے تھے. انگلیاں دانتوں میں دبا لیتے تھے کہ یہ تم ہو جس نے وہ ملک کا کریکٹر کیا، جس نے ہے کوئی ایسا لکھا اور اس کی ہدایات بھی دیں، جس کے پروڈیوسر بھی تم تھے. وہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے. دیکھیے، آپ خود بھی یقین نہیں کریں گے کہ اس عمر میں 23-24 سال کی عمر کا میں ابھی، ہمارے ہاں تو لڑکا ہی سمجھا جاتا ہے اس عمر میں لوگوں کو، تو میں لڑکا سا ہی تھا. ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ میں لگتا نہیں ہوں کہ جیسے کوئی کسی اسکول کا لڑکا ہے. انجوائے کیجیے آپ اس تصویر کو بھی. اور بہت خوبصورتیاں رہیں اس میں. تو وہ ہے کوئی ایسا کے بارے میں بہت ساری باتیں تو آپ کو بتا ہی چکا، کس طرح لوگ مجھے ملتے تھے، کیا کہتے تھے. پھر لیکن ایک اور بھی بڑا زبردست واقعہ ہوا کہ میں ایک دن آرٹس کونسل آیا، وہ ڈرامہ اس وقت ختم ہو چکا تھا. تو مجھے
وہ نعیم صاحب کا پی این آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ وہ جی آپ کو نعیم صاحب کمرے میں بلا رہے ہیں. تو میں گیا، تو سلام دعا ہوئی. تو وہاں پہ ایک لمبے تڑنگے پٹھان تشریف رکھتے تھے، سرخ گالیں، سرخ و سفید رنگ. تو نعیم صاحب نے پھر مجھے ان سے انٹروڈیوس کروایا. انہوں نے کہا یہ مرکزی سیکریٹری ایجوکیشن ہے نسیم خان، پورا پتہ نہیں نسیم احمد خان تھا یا محمد نسیم خان، جو کچھ بھی، بہرحال نسیم خان ان کا نام تھا. تو انہوں نے بڑے اتفاق سے میرے ساتھ مصافحہ کیا، اور مصافحہ کر کے بڑے جوش سے میرا ہاتھ دبا کے ہلاتے رہے، اور مسکرا کے میرے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیں. ان کہنے لگے کہ سجاد، میں نے آپ کا ڈرامہ دیکھا ہے، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ہمیں بھگو بھگو کے جوتے مارے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کیسی بات؟ کہ نہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں، آپ نے ہمیں آنکھیں کھول دی ہیں ہماری. اب آنکھیں ان بھگو بھگو کے مارے گئے جوتوں کے بعد بھی ہماری نہ کھلیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن تم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا. میں نے کہا جی بس جو کچھ میں کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دیا ڈرامے کے اندر. اب آپ عجیب سے انداز میں میری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو بہرحال بہت پھر ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی. بہت خوش تھے وہ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد. یار سجاد، یہ تو تم نے اس سے پہلے تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کچھ مسائل ہوں گے تعلیم کے اندر. تو اب ہم اس پہ کام کریں گے یقیناً. تو بڑی دلچسپ ملاقات رہی ان سے بھی. تو یہ بھی ایک ہے، کوئی ایسا نے فرق ڈالا تھا. ملتے ہیں پھر کسی اگلے ایپیسوڈ میں. باتیں تو پھر جاری ہی رہیں گی. تو خدا حافظ.